فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ جن کو جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی، وہ اللہ کی راہ میں اپنے بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے، اور انہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اللہ کی راہ میں، اور انہوں نے کہا گرمی میں نہ نکلو۔ آپ کہیے کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ اگر وہ سمجھتے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیچھے سے منافقوں کا ذکر چلتا چلا آ رہا ہے، بے شمار رکوع منافقوں کا اور درجنوں آیات منافقوں کا بیان چل رہا ہے، ان کی مختلف حالات، ان کی مختلف کیفیات، ان کے مختلف اقوال، ان کے مختلف طریقے اور ان کے انداز اور ان کی سازشیں، تو اس میں چلتا چلا آ رہا ہے۔ یہ وہی بات جو پیچھے بھی اس کانٹیکسٹ میں بات بے شمار آیات میں گزری ہے، تو اب یہ آیت بھی منافقوں کے لیے ان کی نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں، جو منافقوں کی مذمت کے اندر، جو غزوہ تبوک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ نہیں گئے تھے اور پیچھے بیٹھے رہ گئے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پھر بے شمار 80 منافق تو وہ تھے جنہوں نے آ کر قسمیں کھا کھا کر اپنے عذر اور اپنے بہانے بیان کیے تھے کہ مجھے تو یہ بہانہ بن گیا، مجھے تو یہ عذر بن گیا۔ تو کیوں؟ اصل میں یہ تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں ان کو نکلنا پسند نہیں تھا، اور پھر وہ منافق آپس میں باتیں کرتے تھے، دیکھو یہ تو سائے میں بیٹھنے کے دن ہیں، گھروں میں بیٹھنے کے دن ہیں، یہ تو کھجوروں کے پکنے کے دن ہیں، یہ تو اتنی سخت گرمی کے دن ہیں، اتنی گرمی اور پھل پک چکی ہیں اور درختوں کے سائے میں بیٹھنے کے دن ہیں، یہ اس وقت غزوہ تبوک اتنی دور اس ریگستانوں کو اور چٹیل میدانوں کو پار کرتے ہوئے جانا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ جہاد سے پیچھے رہنے کی وجہ سے تم جس گرمی کی باتیں کر رہے ہو نا، تم جس جہنم میں جانے والے ہو وہ اس گرمی سے بہت زیادہ گرم ہے۔ جہنم اتنی گرم ہے کہ اس گرمی کی تم باتیں کرتے ہو، یعنی تمہاری جو ٹھکانہ اور جو تمہاری جگہ رکھ دی گئی ہے نا اس گرمی کو، تو اس گرمی سے کیا نسبت جون سی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ معطا امام مالک کی حدیث ہے، رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو آدم جس آگ کو جلاتے ہیں، جو آگ یہاں پر جلتی ہے، جو آگ یہاں پر آپ لگاتے ہیں چولہے میں، تندور میں، لکڑیوں میں، جو بنو آدم جس آگ کو جلاتے ہیں وہ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو پھر جہنم کی آگ میں اس آگ کے اندر تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کا ہاتھ چلا جائے، انگلی چلی جائے تو ہاتھ جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ تو وہ آگ تو اس سے 70 ٹائمز آپ اس کو ملٹیپلائی کر دیں تو وہ اس کی شدت اور حرارت۔ اور پھر ایک حدیث میں ابن ماجہ کی، حضرت ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 سال تک دوزخ کی آگ کو بھڑکایا گیا، اتنا بھڑکایا گیا دوزخ کی آگ کو کہ وہ سرخ ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک اس کو اور بھڑکایا گیا
کہ وہ پھر سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک اس کو پھر بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ سرخ سے سفید اور پھر سفید سے وہ سیاہ ہو گئی، بس وہ سیاہ تاریخ ہے، سیاہ تاریخ۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت انہوں نے ذکر کی کہ دنیا قلیل ہے، اور یہ منافق اس میں جتنا چاہیں ہنس لیں، یہ منافق جون سے، کیونکہ اگلی آیت میں اب اسی کا جون سے وہ ذکر آ رہا ہے۔ تو پچھلی آیت میں یہ چیز بتا دی گئی کہ تم جس آگ اور گرمی کی باتیں کر رہے ہو نا، جہنم کی جو آگ ہے یا جہنم کی جو گرمی ہے وہ اس گرمی سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ تم کس گرمی کی باتیں کرنے لگے ابھی ہو؟ آگے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ان کو چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، یہ ان کاموں کی سزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی اب انہیں کہا گیا کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا کام، ان منافقوں کو، جو منافق جن کا ذکر پچھلی درجنوں آیات سے ایک کانسٹنسی کے ساتھ ایک چل رہا ہے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ پس ان کو چاہیے کہ کم کم ہنسیں اور روئیں زیادہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تیرے ہنسنے کا نہیں، یہ تیرے رونے کا مقام ہے، تو ہنس رہے تو بیٹھ کے رو۔ تو ان کو چاہیے ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، یہ ان کاموں کی سزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت ذکر کی آپ نے کہ دنیا قلیل ہے، اور یہ منافق اس میں جتنا چاہیں ہنس لیں، جتنا چاہیں ہنس لیں، اور جب یہ دنیا منقطع ہو جائے گی اور یہ اللہ کی طرف جائیں گے تو پھر یہ روئیں گے، اور پھر یہ ایسا روئیں گے کہ پھر ان کا رونا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی ابھی تو آپس کی محفلوں میں بیٹھتی ہیں تو صحابہ کرام کا، پیغمبر اور پیغمبر رسول اور پیغمبر اسلام کا اور صحابہ کرام کا مذاق اڑاتی ہیں، مذاق بناتے ہیں، آپس میں چہ مگوئیاں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو یہ جتنا مرضی ہنس لیں، بس ان کو ادھر جانے کی دیر ہے، پھر یہ ایسا روئیں گے کہ ان کا رونا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یعنی اب یہ تو ان منافقوں کے رونے کی بات ہے، مگر منافقوں کا رونا اور ہے اور مومنوں کا رونا اور ہے، بے ایمانوں کا رونا اور ہے، ایمان والوں کا رونا اور ہے، کافروں کا رونا اور ہے، مسلمانوں کا رونا اور ہے۔ ان کو تو ایک شرم اور حیا دلانے کے لیے ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ اب تمہارے رونے کا مقام ہے، یہ جو تم ہنس رہے ہو نا، وہ دن آنے والا ہے کہ پھر تم نے ایسا رونا ہے کہ وہ رونا ختم ہی نہیں ہونا کبھی جن سے، مگر ایک وہ رونا ہے جو مومن نیک لوگوں کا رونا ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں ان چیزوں کو سن رہا ہوں جن کو تم نہیں سن سکتے۔ بے شک آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، نبیوں کے سردار تھے، اللہ نے آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا تھا اور بہت شانیں عطا اور بزرگیاں عطا فرمائی تھیں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں ان چیزوں کو سنتا ہوں جن کو تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کو چرچرانے کا حق ہے، اس میں ہر 4 انگشت پر ایک فرشتہ اپنی پیشانی کو اللہ کے لیے سجدے میں رکھے ہوئے ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور رو زیادہ، یعنی تمہارا ہنسنا رہے ہی نہ اور تمہارا رونا ہی شروع ہو جائے، اور تم بستروں پر عورتوں سے لذت لینا بھی چھوڑ دو، اور تم اللہ سے فریاد کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ۔ کب؟ کہ اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن چیزوں کو میں جانتا ہوں، تو پھر تم بستروں پر عورتوں کی لذت کو بھی چھوڑو اور تم اللہ سے فریاد کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ، اور تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ اور حضرت ابو ذر نے کہا اس حدیث کے بعد اس کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا، یعنی حضور نے فرمایا جن چیزوں کو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، اگر وہ تمہیں معلوم ہوتی جن کو میں جانتا ہوں، تو تم کم ہنستے اور روتے زیادہ۔
عورتوں کو بستروں کو چھوڑ دیتے، اللہ سے فریاد کرتے ہوئے تم جنگلوں میں نکل جاتے جو ان سے۔ تو ایک وہ رونا ہے اور ایک یہ ایمان والوں کا رونا ہے جو ان سے۔ اور پھر سالم بن ابی الجعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشی ہو جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اور اپنے گھر میں وسعت رکھی اور اپنے گناہ پر رویا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے خوشی ہو جو اپنے گناہ کے اوپر رویا، اس کے لیے خوشیاں ہیں جو اپنے گناہ کے اوپر روئے۔ اور ایک اور عبداللہ تیمی نے کہا کہ جس کو ایسا علم دیا گیا جس کی وجہ سے وہ رویا نہیں، وہ اس لائق ہے کہ اس کو نفع آور علم دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رونے والے علماء کی تعریف کی ہے، رونے والے علماء کی تعریف کی ہے۔ اسی لیے اگر آپ ائمہ کرام، بزرگان دین، اولیاء اعظام، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام کی، غوث کتب ابدال قلندروں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، ان کی بایوگرافی کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ساری راتیں روتے ہوئے گزرا کرتی تھیں، ساری راتیں روتے ہوئے گزرتی تھیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس کو ایسا علم دیا گیا جس کی وجہ سے وہ رویا نہیں، وہ اس لائق ہے کہ اس کو نفع آور علم دیا جائے جس میں کوئی نفع ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رونے والے علماء کی تعریف کی ہے۔ وہ فرماتا ہے بے شک اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا، جن کو پہلے علم دیا گیا تھا، جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے اور کہتے اے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے، اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ بنو اسرائیل آیت نمبر 107، 108، 109، یعنی اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں۔ یعنی جب وہ قرآن کو سنتے ہیں کہ تو قرآن کا سننا بھی ان کے خشوع کی جو حالت ہے اس کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے اب اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس ان کو چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، یہ ان کاموں کی سزا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ تو منافقوں کو کہا گیا نا، یہ جو وہ جو کرتے تھے، جن کا ذکر ایک چل رہا ہے جو ان سے۔ تو آگے فرمایا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ اے رسول مکرم، اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے، ان منافقوں کے کسی گروہ کی، تو اور یہ آپ سے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کریں، اب یہ آپ سے کہیں کہ ہمیں جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے، یہ جو پہلے تو پیچھے بیٹھے رہے اور غلط باتیں کرتے رہے اور اب آپ سے اجازت طلب کریں، تو آپ ان سے کہیں کہ اب تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ جا سکو گے، اب تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ جا سکو گے اور کبھی میرے ہمراہ دشمن سے قتال نہیں کرو گے۔ تم پہلی بار بیٹھے رہنے پر راضی ہوئے، سو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ جب تم پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے پر تم خوش تھے، تو پھر اب تم جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، یعنی جن عورتوں، بچوں، معذوروں کی بات ہوئی تھی پیچھے، تو پھر اب ان کے پاس بیٹھے رہو، وہیں پر بیٹھو جون سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے رسول کو، اپنے محبوب کو آئندہ کے لیے ان کو جہاد میں شرکت سے منع فرما دیا کہ اب ان کو نہیں لے کے جانا، اب وقت آ گیا۔ جیسے اس وقت ایک وقت میں آپ پڑھ چکے ہیں، کافروں پر بھی وقت آ گیا، بس اب یا تو کلمہ پڑھو یا پھر تیار ہو جون سے۔ تو اب منافقوں کے متعلق بھی یہ ایک فیصلہ فرما دیا گیا کہ آئندہ ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئندہ ان کو جہاد میں شرکت سے منع فرمانا اس لیے تھا کہ مسلمان، اور اس میں حکمت بھی یہ تھی
کہ مسلمان کیونکہ جب یہ ساتھ جاتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے؟ سازشیں کرتے تھے، اور جیسے اور انڈر گراؤنڈ ایسے پروپیگنڈے کرتے تھے کہ عام جو سادہ لوگ یا نئے نئے کلمہ پڑھ کے جو مسلمان ہوئے ہوتے تھے ان کو خراب کرتے تھے اور ان کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے اور سازشیں کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ ان کو جہاد میں شرکت سے جو منع فرمانا ہے اس لیے بھی تھا کہ مسلمان ان سازشوں سے بچ جائیں اور ان کے مکر سے بچ جائیں، وہ جو فراڈ فریب کرتے تھے اس سے بچ جائیں۔ تو جب انہوں نے پہلی مرتبہ جب انہوں نے غزوہ تبوک میں اس بات کو پسند کیا کہ یہ معذوروں میں بیٹھے رہیں، عورتوں میں بیٹھے رہیں، تو پھر آئندہ بھی وہ اسی کو پسند کریں، جو ان سے آئندہ بھی اسی میں بیٹھیں۔ تو جب ایک بار انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو اب ان کی سزا یہی ہے کہ اب آئندہ آپ کے ساتھ جانا چاہیں گے بھی تو ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے اجازت نہیں دی جائے گی کہ اب یہ اس زمرے میں آتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے پہلے آپ کا حکم کیوں نہیں مانا، اور پھر اگر جاتے تھے تو وہاں پر سازشیں کرتے تھے، اس مکر سے، اس فریب سے، ان سازشوں سے بھی مسلمانوں کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اب آئندہ ان کو جون سا ہے وہ ساتھ لے کے نہیں جانا آپ نے جون سا ہے۔ آگے آیت نمبر 84 کے اندر فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور جو ان میں سے مر جائے، یعنی کن میں سے مر جائے؟ منافقوں میں سے، تو جو ان میں سے مر جائے تو آپ ان میں سے کبھی بھی کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ اب وضاحت کے ساتھ حکم آ گیا کہ آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، جس کا پیچھے پرسوں چوتھ کے بیان کے اندر بڑا تفصیل سے ذکر ہوا تھا۔ اور نہ اس کی قبر پر آپ کھڑے ہوں گے، نہ تو آپ اس کی نماز، اگر ان میں سے کوئی بندہ مر جائے تو محبوب نہ تو آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، نہ اپنے ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہونے۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور یہ نافرمانی کی حالت میں مرے، اور یہ نافرمانی کی حالت میں مرے۔ تو اب یہ چیز فرمائی جا رہی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ پرسوں چوتھ کے درس میں بھی بڑی تفصیل سے یہ بات ہوئی تھی، مگر اس آیت کے اندر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو اس کی وضاحت کی آیت ہے وہ آگے آ رہی ہے، کہ جس میں وضاحت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا کہ آپ کسی منافق کا نہ تو نماز جنازہ پڑھائیں گے اور نہ آپ اس کی قبر کے اوپر جائیں گے جن سے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا، عبداللہ بن ابی، تو اس کا جو بیٹا تھا، تو حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی قمیض دے دی، اور انہیں اپنی قمیض دے کر فرمایا کہ اس قمیض کے اندر جا کر عبداللہ بن ابی کو کفنا دو، یہ قمیض اس کے کفن کے لیے لے جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبداللہ بن ابی کون تھا؟ وہ منافقوں کا سردار تھا، لیکن عبداللہ بن ابی جون سے وہ حضور کے سچے اور پیارے صحابی تھے اور بڑے پکے مسلمان اور عاشق رسول تھے، فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے۔ وہ اس منافقوں کے سردار کے وہ بیٹے تھے۔ اب جب عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار فوت ہو گیا، مر گیا، اس کے صاحبزادے جو بیٹے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض دی، اپنی قمیض مبارک، اور فرمایا جاؤ یہ اس کے کفن کے لیے لے جاؤ، اس میں اس کو کفنا دینا۔ پھر آپ اس کی نماز پڑھانے کے لیے جب آپ تشریف لے کر گئے اور کھڑے ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور آپ کو کہا کہ آپ اس کی نماز پڑھا رہے ہیں، یہ تو منافق تھا، اور اللہ نے آپ کو ان کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو ان سے استغفار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دی ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، آپ ان کے لیے استغفار کریں
یا آپ ان لوگوں کے لیے استغفار نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تب بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ تو آپ نے فرمایا میں 70 بار سے زیادہ استغفار کروں گا، 70 بار سے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ہم نے آپ کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور جب ہم نے نماز جنازہ پڑھی تو پھر اس کے بعد یہ والی آیت نازل ہوئی۔ اس وقت تک حضور اس کی نماز جنازہ پڑھ چکے ہوئے تھے، اس وقت تک کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھانے کی ممانعت نہیں آئی تھی۔ تو یہ وضاحت کے ساتھ جو منافق کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع کیا گیا، وہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور جو ان میں سے مر جائے تو آپ ان میں سے کبھی بھی کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہوں، نہ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہوں۔ تو یہ آیت جون سی ہے اس کے بعد نازل ہوئی، جب حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں جو کہ منافق یعنی منافقوں کا سردار تھا، اور اللہ نے تو آپ کو اس کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی اس آیہ کریمہ جو پہلے نازل ہو چکی ہوئی تھی، اس کے کچھ صحابہ کرام کچھ نے کچھ معنی لیے، کچھ نے جون سے کچھ معنی لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی بھی وضاحت کی، جس کا تفصیل سے ذکر آیت نمبر 80 کے اندر گزرا تھا، کہ اللہ پاک نے، حضور فرماتے ہیں کہ بھی اللہ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ ان کے ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں اللہ تب بھی ان کو نہیں بخشے گا۔ تو حضرت عمر فاروق انہوں نے اس آیہ کریمہ سے انہوں نے یہ سمجھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کو یہ منافق بلکہ منافقوں کا سردار، آپ اس کی نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ نے تو آپ کو ان کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دی ہے، اللہ نے مجھے اختیار دی ہے کہ میں ان کے لیے مغفرت کروں یا نہ کروں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، میں ان کے لیے مغفرت کروں یا میں ان کے لیے مغفرت نہ کروں، آپ ان کے لیے مغفرت کریں یا نہ کریں، نہ کریں، یعنی مجھے تو دونوں اختیار دیے گئے، مجھے تو اختیار اللہ نے مجھے دیے، آپ ان کے لیے مغفرت کر لیں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں بھی آپ ان کے لیے مغفرت کریں تب بھی، آپ ان کے لیے مغفرت نہ کریں تب بھی، دونوں صورتوں میں ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں گے تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر اب بخشش تو دونوں صورتوں میں اس بندے کی نہیں ہے، بخشا تو اس بندے نے جانا ہی نہیں ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی مغفرت کی دعا کرنے یا اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی پھر اس کے اندر حکمتیں کیا تھی، وہ تفصیل سے پیچھے ذکر گزرا تھا کہ اس کے اندر حکمتیں کیا تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں دوبارہ آپ کو اس کو ریکال کروا دیتا ہوں، لیکن اس وقت تک یہ آیہ کریمہ جو سی ہے یہ والی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یعنی اللہ نے تو مجھے اختیار دیا ہے، جون سا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں ان کے لیے یہ دعا کروں یا میں ان کے لیے یہ دعا نہ کروں، دونوں صورتوں میں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، میں ان کے لیے مغفرت طلب کروں یا نہ کروں، دونوں صورتوں میں وہ علیحدہ بات ہے کہ بھلے میں 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کروں تب بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا، مگر اللہ نے مجھے اختیار دے دیے آپ دعا کر لیں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں۔ تو پھر اگر آپ دعا کر رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ نگاہ نبوت جس چیز کو دیکھ رہی تھی وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے تو یہ پھر حضور نے فرمایا مجھے تو اللہ نے اختیار دیا جون سے، تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس وجہ سے حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد بخاری شریف کی پھر یہ حدیث چل رہی ہے، اس کے بعد یہ والی آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور جو ان میں سے مر جائے تو آپ ان میں سے کبھی بھی کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہوں۔ تو اب منع فرما دیا، تو اس وقت تک تو حضور اس کی نماز جنازہ پڑھ چکے، اور اس وقت تک تو مغفرت سے منع بھی نہیں فرمایا گیا تھا ان کی، تو وہ بالکل ٹھیک ہے، قانون کے مطابق ہے جیسے بھی ہے۔ تو حضرت شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی
آپ لکھتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے یقین سے کہا، حضرت عمر فاروق کو ایک یقین تھا کہ ابن ابی منافق تھا، ابن ابی منافق تھا، اور گو کہ سب جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ سب جانتے کم و بیش۔ تو ان کا یہ جو یقین تھا وہ ابن ابی کا، وہ جو اس کی حرکتیں تھیں، وہ جو حرکتیں کرتا تھا، جیسے ایک حدیث میں نے بیان کی تھی کہ وہ اکثر محفلوں کے اندر بیٹھ کر جب حضور کوئی خطبہ فرماتے تو فرماتے آپ بے شک سچے اللہ کے رسول اور نبی ہیں، آپ جو فرما رہے ہیں، آپ جو کچھ لے کر آئے حق۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ تیرے اندر، تیرے وجود کے اندر کفر ہے، تو کیا کرنے لگا ہوا ہے؟ تو یعنی وہ جانتے تھے اس کی جو حرکتیں تھیں عبداللہ بن ابی کی، تو وہ جانتے تھے، تو ان کو یہ یقین تھا کہ ابن ابی جو ہے یہ منافق ہے، اور یہ اس کی ظاہری جو معاملات تھے اس کی وجہ سے ان کو یہ یقین تھا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس یقین کے اوپر عمل نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور ظاہر کے مطابق فیصلہ فرمایا کرتے تھے، اور وہ بظاہر مسلمان تھا اور کلمہ پڑھتا تھا، اور نمازوں، زکوٰۃ اور غزوات وغیرہ میں شریک بھی ہوتا تھا، اور بظاہر وہ کلمہ پڑھتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے وہ مسلمانوں کے حکم میں داخل تھا، تو اس لیے حضور نے، کیونکہ حضور کی عادت تھی کہ حضور ظاہر کے مطابق فیصلہ فرمایا کرتے تھے، اور جو اندر باطن کا معاملہ وہ اللہ کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ حکم آپ ظاہر پر فرماتے تھے، بھئی اگر کوئی اندر سے کافر ہے مگر آپ جانتے بھی ہیں وہ کلمہ پڑھ لے، تو حضور اس کے اوپر ظاہر کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے۔ جیسے کہ ایک صحابی نے ایک شخص کو لا الہ الا اللہ کہنے کے اوپر قتل کر دیا، تو حضور نے فرمایا کیا تو نے اس کا جگر، دل، سینہ چیر کے دیکھا تھا؟ تجھے پتا تھا کہ کیا واقعی وہ جو انہوں نے کہا کہ میں سمجھا کہ وہ تلواروں سے ہم سے ڈر کی خوف سے اس نے پڑھا۔ حضور نے فرمایا تم نے دیکھا تھا کہ وہ اس نے ڈر کی خوف سے پڑھا یا اس نے حقیقت میں پڑھا کلمہ؟ جب وہ تیرے سامنے کلمہ پڑھ لے تو پھر بھی تو نے اس کو قتل کر دیا جون سا۔ تو حضور کا فیصلہ ظاہر پر ہوا کرتا تھا، حضور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد فرما دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جون سے۔ تو اسی لیے اس ظاہری حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی جون سی ہے وہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ اب وہ حکم تو بعد میں آیا نا کہ اب آپ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ نے ان کی نہ تو نماز جنازہ پڑھانی ہے، نہ ان کی قبر کے اوپر جانا ہے، نہ ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہونا ہے۔ اور پہلے جو تھا وہ اجازت تھی جون سی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جون سے، استغفر لہم او لا تستغفر، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے تو یہ جون سے اللہ ان کو نہیں بخشے گا، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو اس لیے آپ کو مغفرت کی اجازت دی گئی تھی۔ اب اس کے پیچھے حکمتیں کیا تھی کہ اب حضور کو جب معلوم تھا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی تو پھر اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی حضور نے جون سے اس کی، اور پھر نہ صرف نماز جنازہ پڑھائی بلکہ حضور نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی قمیص بھی عطا فرمائی کہ اس قمیص کے اندر عبداللہ اپنے باپ کو دفنا دینا جا کر جون سے۔ تو اصل چیز یہ تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے زبردست صحابی تھے، اور فنا فی الرسول تھے، پکے مومن اور مسلمان عاشق رسول تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیونکہ بیٹا جب ایسا تھا تو حضور نے بیٹے کی عزت افزائی، اس کی عزت افزائی منظور تھی، دل جوئی منظور تھی جن سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بڑے خالص اور صالح مومن تھے، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو قبیلہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے ان میں سے 1000 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ اور واقعی جب حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے باپ کو اپنی قمیص دی عبداللہ بن ابی کو، تو 1000 لوگ اس کے قبیلے کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ 1000 لوگ، ایک دوسری اس میں حکمت جون سی ہے وہ یہ بھی تھی جون سے، تاکہ ان کافروں کے شر سے مسلمان جتنا بھی بچ سکیں بچ جائیں، بلکہ نہ صرف بچے بلکہ وہ مسلمانوں میں شامل ہو گئے حضور کے اس عمل سے۔ تو جو لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نے کیوں نماز جنازہ پڑھائی، حضور نے کیوں اس کو اپنی قمیض عطا کی، کچھ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، مگر نبی کریم بھئی اس وقت تک تو یہ آیت نازل ہی نہیں ہوئی تھی کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، آپ نے ان کی قبر پہ نہیں جانا۔ یہ تو اس سے پہلے کا حضور کا عمل ہے، اور پھر اس سے پہلے کا عمل ہے ایک یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے اس کے پیچھے جو حکمتیں تھیں وہ حکمتیں آپ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. ایک اس کے بیٹے کی دل جوئی، اس کی عزت افزائی، دوسرا اس کی وجہ سے 1000 لوگوں کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا، تیسرا اس نے جنگ بدر کے اوپر اپنی قمیض، جب حضرت عباس کے پاس قمیض نہیں تھی تو اس نے عبداللہ بن ابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قمیض دی تھی کہ یہ آپ عباس کو پہنا دیں. تو مفسرین نے لکھا، جس کا پیچھے ذکر گزرا تھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ جو احسان ہے جو اس نے آپ کے چچا کے لیے آپ ان کو قمیض دی تھی، حضور نے اس احسان کا بدلہ بھی اتار دیا. حضور نے اس کو اپنی قمیض دے دی، جو ان سے حضور نے اس کو اپنی قمیض دے دی. اور اس کے علاوہ اور بے شمار اس کے اندر حکمتیں جو سی ہیں. تو پھر چوتھا یہ ہے کہ اگر حضور کے پاس کوئی بندہ کوئی چیز مانگنے آتا تھا تو حضور اس کو انکار نہیں فرماتے تھے. تو جب عبداللہ بن ابی آ گئے حضور کے پاس وہ قمیض کے لیے نماز جنازہ، تو حضور نے ان کو اپنی قمیض دے دی جو ان سی. اور ویسے بھی مکارم اخلاق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے جس درجے اور مقام پر فائز تھے، اس جگہ کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے جو چیز مانگی حضور نے اس کو دے دی جو ان سے. تو اس کے بعد جو ان سے جیسے کہ مشرکین کو ایک وقت آ گیا تھا کہ ان کو پھر قتال کا حکم دیا گیا کہ اب آپ ان کو جو ان سے، اسی طرح تو جو لوگ منافق تھے، جو اسلام کو ظاہر کرتے تھے مگر باطن میں وہ اسلام کے مخالف تھے، یعنی اوپر سے وہ مسلمان بنے ہوئے تھے اور اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے، اندر سے وہ کافر تھے، وہ اسلام نہیں لاتے، اسلام کے مخالف تھے. تو ان کے ساتھ پہلے آپ کو درگزر کرنے کا معاملہ بدستور جاری تھا، اور اس چیز کا حکم تھا کہ یعنی کہ وہ متنفر نہ ہو جائیں، اور ان کے تالیف قلوب یا ان کے دلوں کی اس کی تسلی، اس میں ایک مصلحتیں تھیں جس میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کی. تو اسی لیے آپ نے فرمایا تھا، جیسے کہ حضور نے پہلے فرمایا تھا جب آپ سے فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ جن سے ان کو قتل، وہ جو کچھ لوگ گھاٹی کے پاس ایک پروگرام بنا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی کے پاس سے گزرے، وہ جو منافقوں کا گروہ تھا، تو آپ کو دھکا دے کر معاذ اللہ گھاٹی میں گرا دیا جائے جن سے. تو بعد میں انہوں نے حضرت غالب بن حذیفہ اور ایک دوسرے صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو قتل کر دیا جائے. تو حضور نے فرمایا نہیں، ان کو جو سے حضور نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ جو لوگ میرے ساتھ غزوے پر گئے ہوئے تھے لڑنے کے لیے، واپسی پر ان میں سے کچھ لوگوں کو میں نے قتل کروا دیا، یعنی لوگ اس کے غلط معنی لیں گے جو ان سے. تو اس لیے آپ نے فرمایا نہیں. تو جب مکہ فتح ہو گیا اور مشرکین اسلام میں داخل ہو گئے اور کافر بہت کم رہ گئے اور پست ہو گئے، تب آپ کو حکم یہ دیا گیا، یعنی جب کافروں کی کمر ٹوٹ چکی تھی، مکہ فتح ہو چکا تھا، وہ پست ہو چکے تھے، کافر بہت تھوڑے رہ گئے تھے، منافق یہودی عیسائی اور چیز ہیں، کافر بہت تھوڑے رہ گئے تھے. تو تب آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ منافقوں کو ظاہر کر دیں، اور اب آپ منافقوں کے نام لے کر ان کو بتا دیں گے یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے. اور خاص طور پر ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ نے ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی، جب منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے کی وضاحت صراحتاً ممانعت آئی نہیں تھی، بلکہ اس وقت تو بلکہ حضور کو ایک اجازت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کا آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی معافی مانگیں گے کہ ان کو بخش دیا جائے، ان کے لیے استغفار مغفرت طلب کریں گے، تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. لیکن اب یعنی مرضی آپ کی، اختیار ہے آپ کے پاس، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں جون سا ہے. تو اس لیے اس وقت تک جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی، اس وقت تک منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانے کی صراحتاً ممانعت نہیں آئی تھی. یہ تو صراحتاً ممانعت جو ہے اس کے بعد آئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور جو ان میں سے مر جائے تو آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہوں جون سے. یہ تو اس کے بعد فرمایا گیا جون سے. تو
یہ اب آپ لوگوں کو بات ساری جن سی ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو حسن سلوک کیا گیا اس کی وجوہات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ اس میں یہ حکمتیں پیچھے کار فرما تھیں جو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ تو بعض محدثین نے یہ بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی، تو اس میں دلیل یہ ہے کہ وہ ایمان والا تھا، وہ مومن تھا، اس کا ایمان صحیح تھا، مگر وہ محدثین جو ہیں وہ صحیح طرف نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سی ہے وہ بے شمار کتابوں کے اندر موجود ہے، اور امام ابن جریر طبری نے اس قصے میں اپنی سند کے ساتھ، اور پیچھے بھی میں نے اس حدیث کا مختلف روایتوں کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قمیض جو میں اس کو دے رہا ہوں، یعنی جو لوگ اس کے اوپر کوئی آبجیکشن ریز کریں گے یا کوئی اس کو پروٹیسٹ کریں گے، تو میری قمیض میں اس کو قمیض تو دے رہا ہوں، مگر میری قمیض عبداللہ بن ابی سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی، یعنی اس شخص سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی۔ ہاں مجھے یہ امید ہے کہ اس کی قوم کے 1000 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، 1000 لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ بات موجود ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ تو بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے استغفار کرنے سے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے استغفار کرنے سے منع کیا ہے جس کا خاتمہ شرک پر ہوا ہو، اور یہ منع کرنا اب اس شخص کے اوپر آپ اس کو نہیں فٹ کر سکتے جو بندہ بظاہر کلمہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ اسلام اور شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ظاہر کے مطابق جو ہے فیصلہ کیا جائے گا اس کے اوپر۔ تو ہاں جو بندہ جس کا 100% آپ کو پتہ ہو کہ اس کا خاتمہ شرک کے اوپر ہوا ہے، اس کے لیے استغفار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو جو دین اسلام کا اظہار کرتے ہوئے مرا تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ دین اسلام کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو ویسے بھی قرآن مجید میں اس استغفار سے منع کیا گیا ہے جس استغفار سے مقصد جون سا ہے وہ اس کی مغفرت ہو۔ چلیں اگر ہم اس بات کو بھی لے لیں کہ قرآن مجید نے منع کیا ہے، تو پھر اس استغفار سے منع کیا ہے جس استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جس سے کسی کی کہ اس کو بخش دیا جائے، اس کو مغفرت، اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی عبداللہ ابن ابی کے لیے استغفار کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اجازت تھی کہ آپ کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں۔ اور دوسری چیز، اچھا انہوں نے استغفار کیا تو اس سے مراد اس کے پہلی بات جو میں نے عرض کی اس کے بیٹے کی دل جوئی بھی تھی، دوسرا پیچھے ایک یہ حکمت بھی تھی کہ اس کے 1000 اس قوم کے جو لوگ ہیں وہ کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو جائیں گے، وہ 1000 آدمیوں کا اسلام تھا۔ پھر جب خود حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جانتے تھے، اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا کہ میری قمیض اور میری نماز اس شخص سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی۔ لیکن چونکہ بیٹے بہت بڑے صحابی تھے اور غلام تھے، حضور کے عاشق رسول تھے، فنا فی الرسول تھے، ان کی دلجوئی کے لیے بھی اور پھر ان کی قوم کے لیے، پھر اس نے جو آپ کے چچا حضرت عباس کے اوپر جو اس نے احسان کیا تھا، حضور نے وہ احسان بھی اتارنا تھا اس کا جون سے۔ تو لیکن حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی امید ہے کہ اس کی قوم کے 1000 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر ایسا ہوا بھی جون سا ہے۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی گئی۔ آگے فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ آیت نمبر 85 جن سی ہے۔ اب اس کے اندر کہ آپ ان کے اموال اور اولاد پر تعجب نہ کریں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور حالت کفر میں ان کی جانیں نکلیں۔ یعنی یہ جو منافق جو بڑی اطراعتیں ہیں اور بڑا تکبر اور بڑا غرور اور بڑی گردن اکڑ کر کے کہ دیکھو ہم حق پر ہیں، اگر یہ حق پر ہوتے تو ان کی بھی بڑی اولادیں ہوتی، ان کے بھی بڑے خزانے ہوتے، ان کے بھی بڑے محل ہوتے، دیکھو چھوٹے چھوٹے گھروں میں بظاہر یہ رہتے ہیں اور پیچھے دولت کیا اور چیزیں کیا جون سی ہیں۔
تو وہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ آپ ان کے جو مال ہیں اور اولاد ہیں اس پر تعجب نہ کریں. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کی وجہ سے ان کو دنیا میں عذاب اور حالت کفر میں جب مریں تو یہ کفر کی حالت میں مریں جو ان سے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو ان میں سے جو متمول متمول لوگ ہیں، وہ جو مالدار، وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہ جائیں، ہم اپنے بیٹھنے والوں کے ساتھ رہ جائیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں. پیچھے رہ جانے والی، جیسے کہ پیچھے ذکر گزرا تھا کہ جو پیچھے عورتیں تھیں یا پھر بچے تھے یا پھر معذور لوگ تھے بڑے جون سے، تو ان کے ساتھ، تو انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ نہیں سمجھتے. ان کے دلوں پر، یہ جو منافق ہیں ان کے دلوں پر ایسی مہر لگتی ہے کہ پھر یہ بات ان کے سامنے قرآن بیان ہو رہا ہو، حدیث میں، پھر ان کو سمجھ نہیں آتی. لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کیا. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور انہی کے لیے سب اچھائیاں ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. مگر وہ لوگ جو اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، انہوں نے اپنی مالوں جانوں کے ساتھ جہاد کیا اور انہی کے لیے سب اچھائیاں ہیں اور وہی کامیاب ہونے والی ہیں. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے ان کے لیے ان جنتوں کو تیار کر رکھا ہے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.